کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شدت کے ساتھ، جس عزم کے ساتھ، جس محنت اور مشقت کے ساتھ، جس کوشش کے ساتھ، جس توانائی کے ساتھ ان کو اسلام پر لانا چاہتے، وہ اسی قدر ڈھٹائی کے ساتھ اسلام کا اور حق کا انکار کر دیتے اور کفر پر رہنے کو ترجیح دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیفیت دیکھ کر پریشان بھی ہو جاتے، بولیے، مضطرب، بے قرار ہوتے، دکھی ہو جاتے۔ میرے آقا اس قدر دکھی ہوتے، روتے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے کہ اے باری تعالیٰ، میں کتنی محنت کے ساتھ انہیں حق پر لانا چاہتا ہوں اور یہ حق سننا بھی گوارا نہیں کرتے، حق کی طرف تھوڑی سی توجہ دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ حضور جب پریشان ہوتے، اللہ پاک جبریل کو بھیجتا، اے میرے جبریل، میرا محبوب آج پریشان بیٹھا ہے، جا جا کے آیت سنا تاکہ میرے محبوب کا غم ہلکا ہو جائے، میرے محبوب کا دکھ ختم ہو جائے۔ جا میرے محبوب کو جا کے تسلی دے کے آ تاکہ میرے محبوب کے دل کو قرار آ جائے۔ اب دیکھیں یہاں تسلی دینے کا کیا انداز ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان تحرس علی ہداہم، اگر اے میرے پیارے محبوب، اگر آپ اتنے ہی حریص ہیں ان کافروں کے مومن بننے پر، آپ اتنے ہی، بولے تو دو نا یار، آپ اتنے ہی، تو ہم پتہ ہے حریص کا مطلب کی ہوتا ہے، یہ میرے محبوب کی شان ہے جی، چاہنا، چاہنا، لالچ کرنا، آرزو کرنا، بڑی شدت سے تمنا کرنا۔ ہرس لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، ہرس، جیسے ہم کہتے ہیں دولت کی بڑی ہرس ہے جی، شہرت کی بڑی ہرس ہے، عزت کی بڑی ہرس ہے۔ آج انسان کو ہے، شہرت کی ہرس ہے، دولت کی ہرس ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دولت کی ہرس تھی، نہ شہرت کی ہرس تھی، نہ دنیا کی ہرس تھی، کوئی ہرس نہیں تھی۔ ایک ہرس تھی، کیا؟ کافر مسلمان بن جائے ہیں جی، دو ادھر سبحان اللہ تے ایک ادھر سبحان اللہ ہے جی۔ میں نے اپنے نبی کی شان بیان کی ہے، بس یہ سمجھ لیں، ابو تہاڈی مرضی ہے، بولو یا چپ رہو۔ میں نے آپ کو بتایا ہے میرے آقا کو ایک ہرس تھی، کیا بھلا؟ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، نبی کی شان سمجھ لو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی خواہش، میرے امتیوں کی تعداد بڑھ جائے۔ سب سے بڑی خواہش مومنین کی تعداد بڑھ جائے، اللہ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ جائے، حق قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے۔ وہ پتھر مارتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں پتھروں کا کوئی مسئلہ نہیں، تم آؤ کلمہ پڑھو، میں پتھر معاف کر دوں گا، گالیاں معاف کر دوں گا، تانے مجھے دینے ہیں دے لو تانے، میں معاف کر دوں گا، پر ایک بات کرو، کیا؟ کلمہ پڑھو، مسلمان بن جاؤ، میرے امتی بن جاؤ، تاکہ تمہارے لیے کل رب کے دربار میں حشر کے میدان میں کہہ سکوں، مولا انہیں بخش دے، مولا انہیں معاف کر دے۔ بخشش کی دعا بھی مومن کے لیے ہو سکتی ہے، نہ کافر کے لیے تو نہیں ہو سکتی۔ حضور کی ایک تما، بولیے، حضور کی ایک تما، حضور کی ایک ہرس، حضور کی ایک تمنا، حضور کی ایک لالچ، حضور کی ایک خواہش، میرے آقا کی ایک حسرت، چاہت، آرزو، کیا؟ کافر مسلمان۔ اچھا وہ نہیں بنتے تھے، بھائی ایک صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا، قسمہ دا سر کھان، وڑن کھڈے چ نہیں قبول کر دے اسلام تے نہ کرن، جہنم چ جا کے سڑن میرا کیے، میرا کام تے سی
پیغام پہنچا دینا. بھائی میں رف سا انداز اختیار کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پوری طرح سے باریکی میں جا کر بات کی سمجھ آ جائے. معاف کرنا مجھے، یہ لفظ میں نے عجیب عجیب سے بول دیے. میرے آقا یہ بھی تو چاہ سکتے تھے نا، بھائی ٹھیک ہے میں نے اسلام پہنچا دیا ہے، اگو نہ بھی مرضی قبول کرن یا پھر نہ کرن. جب نہ قبول کرتے میرے آقا روتے، میرے آقا روتے. کیوں روتے؟ یہ سوچ کر کہ انہیں کل جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، یہ سوچ کر میرے آقا غم زدہ ہوتے. ابھی وہ جل نہیں رہے، حضور ان کے جلنے سے پہلے رو رہے، جلنے سے. اب اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کن الفاظ میں؟ اے محبوب آپ اگر اتنے ہی حریص ہیں ان کافروں کے مومن بننے پر، ان کی ہدایت کی آپ کو اتنی ہی تمنا ہے، تو محبوب میرا ایک اصول سمجھ لیجئے. میرا اصول یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، بے شک اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پہ لا ہی نہیں سکتا، اسے کوئی. آپ پھر محبوب کیوں دکھی ہوتے ہیں؟ جب فیصلہ ہو گیا ان کے کفر پر رہنے کا تو آپ پھر کیوں غم زدہ ہوتے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. اور جب کوئی کفر پر رہنا پسند کر لے اور کفر پہ اڑ جائے تو پھر ایسی صورت میں تو کوئی ان لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا. ان لوگوں کا کوئی، ایسے لوگوں کا تو کوئی حامی بھی نہیں ہوتا، کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. ان کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. اب یہ جو اللہ پاک نے اصول بیان کیا، بے شک اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پہ لا نہیں سکتا. اور اللہ کسے گمراہ کرتا ہے؟ اگر یہی بات سیدھی سیدھی کہہ لی جائے، بھئی ٹھیک ہے میں گمراہ ہوں تو اللہ نے مجھے گمراہ کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے اللہ نے گمراہ کیا ہے. اللہ کسی کو گمراہ، اچھا جب اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا تو وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے جس کو اللہ گمراہ کر دے؟ اللہ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ سمجھ نہیں. اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ شروع میں کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اللہ نے تو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور اس رب نے فرمایا ہے اس عقل کو استعمال میں لا اور غور کر اور حق کو قبول کر لے. تو جو حق پہ آنا چاہے اللہ اسے حق پہ چلا دیتا ہے، اور جو گمراہ رہنا چاہے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے. یعنی شروع میں اللہ نہ کسی کو ہدایت پہ چلاتا ہے، شروع میں اللہ نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے. شروع میں انسان اپنے لیے کچھ چنتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے، کیونکہ اس رب نے پسند کا اختیار بھی دیا ہے نا. بولیے کیا دیا ہے؟ پسند کا اختیار دیا ہے. تو اللہ پاک نے یہ اصول بتا دیا ہے کہ جو ہدایت پہ آنا چاہے اللہ اسے ہدایت پہ چلا دے گا، اور جو گمراہ رہنا چاہے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا. تو محبوب اے میرے پیارے پیغمبر، اللہ فرما رہا ہے اے میرے پیارے پیغمبر، جب ان لوگوں نے اپنے لیے گمراہی چن لی ہے تو اب یہ کیا رہیں گے؟ گمراہ ہی رہیں گے. تو اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ غمزدہ، آپ دکھی نہ ہوں. اب کچھ لوگوں نے دیکھیں نا، لوگ قرآن پڑھ کے بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہی والی آیتیں سنا سنا کے نا لوگوں کو یہ عقیدہ، جھوٹا عقیدہ بیان کر دیا ہے لوگوں کے سامنے. وہ دیکھیں نا جی، دیکھ لیں آیت پڑھ لیں، نبی کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. دیکھ لیں اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر آپ کسی کو ہدایت پر نہیں لا سکتے.
اللہ جس کو گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت پہ کون لا سکے گا؟ آپ بھی اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ تو یہ آیتیں پڑھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بے اختیار ہونا ثابت کیا جاتا ہے، حالانکہ اس آیت سے حضور کا بے اختیار ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں بھلا؟ اگر یہ کہتے ہو کہ حضور بے اختیار ہیں تو پھر یہ اعتراض تو اللہ پر بھی جائے گا، معاذ اللہ۔ بھائی سمجھ آئیے بات؟ اگر حضور نہیں لا سکتے تو کیا اللہ بھی نہیں لا سکتا؟ اللہ نے تو خود بتا دیا۔ اور جب اللہ کسی کو، جب کوئی گمراہ رہنا چاہے تو اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں کیا چاہیں گے؟ بھئی جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے وہی پیغمبر کی چاہت ہوتی ہے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہی پیغمبر اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں چلتا نا۔ تو کیسے بھائی یہ آیت پڑھ کے کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بے اختیار ہونا ثابت کرتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں یہ آیت پڑھ کے میرے آقا کی شان بلند ہوتی ہے۔ کیسے؟ لوگ جب مسلمان نہ ہوتے حضور دکھی ہوتے۔ میرے آقا کی شان بیان ہو رہی ہے، حضور دکھی ہوتے، اور جب دکھی ہوتے تسلی اللہ دیتا۔ کیسے؟ محبوب میں نے ان کے لیے گمراہی کا فیصلہ کیا ہوا ہے، آپ ایسے ہی رو رہے ہیں۔ محبوب آپ نہ روئیں، یہ تو ہیں ہی گمراہ، یہ تو ہیں، یہ گمراہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ گمراہ ہی رہیں گے۔ محبوب آپ دکھی نہ ہو۔ ویسے ایک پیغام کے طور پر بات کہہ دوں، زندگی کا مقصد بنا لیں کہ ہم نے ایک تو اپنے آپ کو کامل مومن بنانا ہے، نمبر ایک، اور دوسرا ہم نے دوسروں کو بھی کامل مومن بنانا ہے، کیونکہ یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ اپنی سب سے بڑی ہرس بنا لیں، یہ والی سب سے بڑی ہرس، سب سے بڑا لالچ بنا لیں، یہ کیا؟ حضور کے امتی بڑھ جائیں، حضور کے غلام بڑھ جائیں، حضور کے ماننے والے بڑھ جائیں، اسلام کے نام لیوا بڑھ جائیں۔ یہ خواہش بنائیں اپنی۔ آپ یقین جانیں اگر آپ یہ خواہش بنائیں گے آپ سے رسول اللہ بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوں گے۔ ویسے ایک حدیث پاک سنا دوں آپ کو، میرے آقا فرماتے ہیں جب کل حشر کا میدان ہوگا اور ساری امتوں کی صفیں بنے گی، ساری امتوں کی صفیں بنے گی، تو حضور فرماتے ہیں کل صفیں 120 ہوں گی حشر کے میدان میں، اور میرے آقا فرماتے ہیں 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان سارے پیغمبروں کی صفیں 40 ہوں گی، اور میرے آقا فرماتے ہیں اکیلے مجھ محمد کی امت کی صفیں 80 ہوں گی، 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ حضور بشارت دے گئے ہیں پہلے ہی، میرے آقا نے گنتی کی ہوئی ہے صفوں کی گنتی پہ، ابھی صفیں بنی نہیں ہیں، میرے آقا نے صفیں گن کے بتا پہلے ہی دی۔ وما علینا الا البلاغ۔